اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 18ویں پارے کی کچھ آیات ہیں سورہ فرقان کی، اور 18واں اور انشاءاللہ 19واں پارہ ہم لوگ آج کوشش کریں گے کہ ہم آج اس کو ختم کر سکیں۔ سورہ فرقان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور جو آپ کی جو پیش کردہ تعلیمات ہیں ان کے اوپر جو بھی شبہات اور جو بھی اعتراضات ہیں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ جو بھی اس سے انکار کرے گا تو ان کے لیے کیا برے نتائج ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور سورہ مومنون کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ بھی سورہ فرقان میں کھینچا گیا ہے۔ تو یہ توحید کی جامع ترین آیت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ برکت دیکھیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ برکت اور زیادتی دو مختلف چیزیں ہیں۔ زیادہ چیز میں بھی کبھی کبھی برکت بڑی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ آج کل جیسے ٹائم میں بھی برکت نہیں ہے، پیسے میں بھی برکت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی چھوٹی سی چیز میں بھی اللہ رب العالمین بہت زیادہ برکت ڈال دیتے۔ تو کہا نہایت متبرک، یعنی بڑا ہی کثرت دینے والا، بڑی زیادتی دینے والا، بڑا بقا اور لازم اور ثبات کا تصور ہے اس میں، کہ انتہائی فراوانی اور انتہائی بڑھتی چڑھتی وہ افزونی عطا کرتا ہے اور پائیداری عطا کرتا ہے اور بلندی پر چڑھواتا ہے، اور وہ بڑی متبرک ذات ہے اللہ رب العالمین کی، جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ فرقان حق اور باطل کو کھول کر رکھ دینے والی یہ کتاب ہے، اور اپنے بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا خصوصی لقب ہے عبدہ، ٹھیک ہے، کہ بہت سارے بندے ہیں، انسان آغاز سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اربوں بندے آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں۔ تو یہ بڑا علامہ اقبال کہتے ہیں عبدہ چیزیں دیگریست، کہ یہ ایک الگ سا ایک خطاب ہے، اور الگ سا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ اس کا خاص بندہ ہے، کوئی خاص ملازم ہو تو کہتے ہیں یہ اس کا بڑا خاص بندہ ہے، کہ اس کے نظر میں اس کی بڑی وقت ہے اور بڑا اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لقب استعمال کیا گیا۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے یہ نذیر ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ یہ دو آیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تھی تو ان کو وہ یہ یاد کراتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے باتوں کا آغاز کیا کرو۔ تو یہ بھی ہم ضرور یاد کر لیں یہ دو آیات، اور ان کا ورد کرتے رہا کریں۔ یہ توحید کی بڑی جامع آیات ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ تو تنہائی سے گھبرا کر ہم لوگ نا کبھی کسی کو گود لے لیتے ہیں نا، اولاد کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے، یا بڑی محبت سے ہم کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یا اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی کسی وارث کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس سب کی تردید کی کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل وحدہ لا شریک رب ہے۔ اور پھر آسمانوں اور زمین کے سارے بھیدوں کا ذکر کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ رسول کیوں کھانا کیسے کھا رہا ہے، اور کیسے رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی پھرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، مختلف قسم کی چیزیں۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر جنت کا ذکر کیا، دوزخ کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ یہ لوگ ان کے باپ دادا کو بھی بہت زیادہ چیزیں عطا کی اور ان کو بھی بہت عطا کی، لیکن یہ لوگ ہمیشہ انکار کرتے رہے۔ اور جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہ ہمارے پاس فرشتے بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ وہی فرمائش ہے جو کہ
تمام انبیاء کی امتوں نے ان سے کیے، اور پھر ان کے اوپر بہت ساری عذاب نازل ہوئے، لیکن کسی قوم نے بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کی۔ کہا جو قیامت کا دن ہوگا وہ تو بڑے ہی چیخ اٹھیں گے پھر یہ لوگ کہ اللہ کی پناہ، اور ان کو سب چیزوں کو، ان کے سارے اعمال ناموں کو ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ کہا کہ وہ ہے رحمان، لیکن وہ کافروں کے لیے پھر اس دن بہت سخت ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، اور وہ کہیں گے کہ اے رسول کہے گا کہ اے رب انہوں نے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تضحیک بنا دیا تھا، یعنی اس کو اہمیت نہیں دے دیتے، اس کو پس پش ڈال دیتے تھے، اس کی تضحیک کیا کرتے تھے، اس کے آیات کو پاؤں تلے رون دیا کرتے تھے۔ ہم الحمدللہ اس کی عزت کرتے ہیں، مگر اس کے احکام کو نہ پڑھتے ہیں اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے یہ تھوڑا سا وقت نکالا ہے، تو ہم سب لوگ ضرور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم نے کبھی بھی تیرے اس قرآن کو مہجور نہیں کیا، اس سے ہجرت نہیں کی، اس سے منہ نہیں موڑا، اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے اس کی خدمت کی ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اپنا حق اس میں ادا کیجئے، اور پھر اپنا کردار ادا کیجئے کہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو کہہ سکیں کہ رب ہم ان لوگوں میں نہیں تھے جنہوں نے اس قرآن سے ہجرت کی تھی یا اس قرآن کو چھوڑ ڈالا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ اس کے لیے پھر اللہ رب العالمین فرماتے یہ اس لیے کہ تمہارے یہ اچھی طرح ہم ذہن نشین کر دیں۔ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذلک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم اس کو اچھی طرح تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہم نے الگ الگ اجزاء کی شکل دی تاکہ تمہیں یاد رہے، اور یہ کہ یہ بروقت جوابات ہیں، یعنی یہ مختلف قسم کے سچویشنز آ جاتی تھیں، اور پھر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے، اور اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے پھر ان کو جواب دیتے تھے۔ پھر اس میں ایک آیت ہے کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں اور جو کائنات میں سب سے بری بندگی جو ہوتی ہے وہ انسانی نفس کی ہے، کہ لوگ اپنی دل کا کہا مانیں اور کہیں کہ جی بس میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہے اور جس طرح چاہے، تو میں اس کے اوپر کسی اور کا حق نہیں ہے۔ بار بار اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے یہ جسم بھی تمہاری مرضی نہیں ہے، یہ زندگی بھی تمہاری مرضی نہیں ہے، اور جس نے بھی اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے ضبط کر دے گا، اس کا دل چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اور دل چاہے گا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ کہا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر ذمہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین نے جو ان کو ایک طریقہ بتائے ہوئے اسی طریقے کے مطابق چلتے ہیں، لیکن کہا یہ تو انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین کے کہنے کی سرتابی نہیں کرتے، اور یہ لوگ شیطان کے کہنے پر اپنے رب کو یہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر نہ سائے کا ذکر ہے، رات کا ذکر ہے، دن کا ذکر ہے، اور کہا کہ تم لوگ ساری چیزیں دیکھتے ہو لیکن اس سے سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو ایک کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ جہاد کبیر کے نا 3 معنی ہیں، ایک یہ کہ انتہائی کوشش کہ انسان اس میں پوری اپنی جان کا، اپنی صلاحیتوں کا سارا کچھ نچوڑ ڈالے، دوسری بڑے پیمانے پر جدوجہد جس میں انسان اپنے تمام ذرائع لا کر ڈال دے، اور تیسری جامع جدوجہد جس محاذ پر اس کی دشمن طاقتیں کام کر رہی ہیں ان ساری گوشوں کو وہ کسی گوشے کو نہ چھوڑے، زبان، قلم، جان، مال
توپ و تفنگ ہر چیز کے لیے یعنی وہ حاضر ہو. تو کہا اس قرآن کے ساتھ تم جہاد کبیر کرو. اور پھر کہا کہ دیکھو اس پانی سے اللہ رب العالمین نے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے 2 الگ الگ سلسلے چلائے ہیں نا. بیٹی کے ساتھ داماد آ جاتا ہے اور بیٹے کے ساتھ بہو. تو یہ جو میکے اور سسرال کی جو چیزیں اللہ فرماتے کہ اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، اس پہ غور کیا کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ ہمارے سارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ رب العالمین تو سب کے اوپر آج بھی پردے ڈالیں، تو کل بھی اسے نہ دیکھنا اور ہمارے پردے نہ کھولنا. اور پھر یہ سجدے کی آیت ہے، ضرور ہم سب لوگ سجدہ تلاوت ضرور کر لیں. پھر یہ عباد الرحمن کے نا ساری خوبیاں بتائی ہیں. نمبر 1، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی وہ ان کی چال سے ہی پتہ چل جاتے کہ وہ کتنے شریف لوگ ہیں. 2، جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے. جتنی بھی جہالت کے اوپر مبنی لوگ بحث و مباحثے کرتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. ان کو بھی دعا دے کر تو ان سے الگ ہو جاتے ہیں. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، آج کل بڑے خوبصورت دن ہیں، راتوں کا قیام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ کام ہے، اور دن میں سجدے کرنا، راتوں میں قیام کرنا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ضرور توفیق عطا کرے. جو دعائیں کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. بڑی پیاری دعا ہے. آیت نمبر 66 میں سورہ فرقان کی ضرور یاد کرنے کہ ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا برا ٹھکانہ ہے. جو خرچ کرتے تو نہ فضول خرچی کرتے، نہ بخل یعنی نہ اپنی یعنی اس کے فضول اڑاتے اور نہ بخل کرتے، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے اور ایمان لا کر عمل صالح کرے. یعنی توبہ اور عمل صالح یہ انسان کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف کرا دے گا. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع ضرور آپ لوگ اس کو انڈر لائن کریں. اس میں وہ سارے بیہیویئر ڈیولپمنٹ کی ایک ایک ٹپ اللہ نے بتائی ہے کہ تم نے کیسی زندگی گزارنی ہے. تو اچھے اخلاق تمہارے اندر ڈیولپ ہوں گے، اور برے جو اخلاق ہے وہ تم اپنے سے دور کے نکال پھینکو. تو یہ جو رکوع ہے سورہ فرقان کا 19ویں پارے میں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے اس کورس کے لیے بھی، اور ہمارے یعنی انسانی زندگی کے لیے بھی، اور اخلاق کے لیے. یہ جو آیات ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم آیات ہیں. ایک بڑی پیاری دعا پھر اللہ فرماتے، ایک تو جہنم سے بچنے کی دعا، اور پھر ایک یہ دعا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے ازواج، عورت پڑھے تو اپنے شوہر کے لیے اور شوہر پڑھے تو اپنے بیوی کے لیے. زوج کہتے پیر کو، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 پاؤں جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتے ہیں. کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے، ہے نا. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کہ ان کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے، ان کو اتنے خوبصورت اخلاق دے کہ جو اپنے مومن کو جب ان کو وہ دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ خوش ہو جائیں، دل تک کے اندر یعنی ان کی وہ ٹھنڈک جو ہے وہ پہنچ جائیں. تو یہ ان حالات میں نازل ہوئی تھی جب کسی کا باپ ادھر تھا، کسی کا بیٹا ادھر تھا،
تو کفر اور ایمان کے درمیان ایک بڑی جدوجہد چل رہی تھی، اور آج تک قیامت تک یہ دعا جو گھریلو زندگی ہے اس کے لیے بہت ہی زیادہ ایک خوبصورت دعا ہے کہ ہمارے رب ہمیں آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہماری پیدا کر دے، ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوں اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مطمئن ہوں اور سکون حاصل کریں۔ کہا کہ ہمارے رب ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بخش، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی نیک لوگوں کا امام بنا، اور جو تقوی اور طاعت میں ہم سب سے بڑھ جائیں ان کو وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز عطا کر دے کہ وہ اچھے لوگوں کے لیڈرز بنیں، وہ برے لوگوں کے ساتھ ان کا نام نہ آئے، ہماری اولاد ہو، ہمارے ازواج ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکوکاروں کا امام بنا دے۔ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ صبر کیا ہے؟ کہ گناہ کی ساری لذتوں کو ٹھکرا دینا، نیکی اور راستی کی ہر نقصان میں اور اس کی بدولت حاصل ہونے والی ہر محرومی کو انگیز کر جانا، یہ صبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دنیا میں صبر کیا ہوگا، اس کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ دیکھیں جتنا اچھا ریسیپشن ہوتی ہے نا، تو ریسیپشن جتنی اچھی ہو بعد کے لوگوں کو اتنی فکر نہیں ہوتی، تو یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کا بڑا عالیشان ریسیپشن ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا یہ اچھا ہے وہ مستقر اور مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو؟ اس کی خدائی میں تو 1 انچ کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا اگر ساری دنیا بھی اس کو پکارے، اور اس کی خدائی میں 1 انچ کی کمی نہیں ہو سکتی اگر ساری دنیا بھی اسے نہ پکارے۔ تو کہا کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنی سزا کا سزاوار نہ ٹھہرانا، اور ہمیں ضرور ان اپنے یعنی تو رحمان ہے اور ہمیں عباد الرحمن میں شامل کر لینا۔ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص، یہ اب آگے کی 3 صورتیں 19ویں پارے اور 20ویں پارے کی، اور یہ اس میں ایک ہی موضوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اس میں، اور ایک ہی موضوع ہے۔ اور جب ان تینوں صورتوں کو جب آپ اکٹھے پڑھیں گے، کسی وقت آپ کو موقع ملے تو ان 3 صورتوں کو ایسے پڑھیں کہ اکٹھے ہی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، تشریح بھی پڑھ لیں، آپ کو ایک ایسی ڈیٹیل سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملے گی اور ان کی قوم کی اور بنی اسرائیل کی۔ آپ کو وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین بہت ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہے کہ ہم سے پہلے وہ اللہ کی محبوب امت تھی، امت وسط، اللہ نے ان کو بنایا تھا، دنیا کی امام تھے وہ لوگ، سب سے زیادہ انبیاء ان کے پاس آئے، لیکن انہوں نے انبیاء کی ان ساری کتابوں کی، اپنے انبیاء کی توہین کی، ان کو قتل تک کر ڈالا، اور ان کی جو کتابیں تھیں اس میں تحریف کر ڈالی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر اسی لیے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں کیا ہے کہ تم ان کی قوم سے سبق حاصل کرو، اور وہ چارج شیٹ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کیا 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 تھا تاکہ امت مسلمہ اس میں نہ پڑے، اور اس میں تذکیر بآلاء اللہ اور 7 قوموں کے حالات، یعنی تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ کہ اللہ نے اپنی ساری نشانیاں جو بتائی ہیں، اور تذکیر بایام اللہ 7 قوموں کا اس میں ذکر ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین بتاتے کہ ان قوموں کو کتنی زیادہ ہم نے بلندی سے نوازا، کتنی بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں، کتنے بڑے بڑے ان کے رچ کلچر تھے، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ سورہ شعراء کا آغاز اس کتاب کے تعارف سے ہوتا ہے کہ کتاب مبین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، بالکل واضح سی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اتنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کیا کرتے تھے، اپنی امت کے غم میں غمگین رہتے تھے، اللہ رب العالمین سے سفارشیں کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں یہ ضرور وضاحت سے سمجھ لینی چاہیے بات کہ ہم دیکھیں ہمارے محلے میں کوئی بہت ہی غلط شخص ہونا تو کوئی بہت نیک شخص اس کی سفارش نہیں کرتا،
تھانے میں بھی اس کی ضمانت نہیں دیتا کہ میرا پھر اس کے ساتھ کیا واسطہ ہے، لوگ کہیں گے کہ شاید اس کا بھی کوئی لین دین ہے، اس لیے ہم کسی بھی برے شخص کی ضمانت کے لیے تھانے تک نہیں جاتے۔ پھر ہم کیسے اللہ رب العالمین کے اتنے برگزیدہ بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم امید لگائیں کہ ہم جو مرضی یہ کریں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سفارش کرنی ہے۔ ہم کم از کم ان کی سفارش کے قابل اپنے آپ کو بنائیں تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر سکیں۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر نا زمین کا ذکر ہے اور آسمان کا ذکر ہے، اور پھر سب سے پہلے قوم فرعون کا ذکر ہے کہ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی نبوت دی، ان کو سب سے اولین کام یہ کہا کہ جا کے فرعون کے پاس چلے جاؤ، انہو طغی، وہ سرکش ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ رب العالمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم الزام بھی، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا تھا جب وہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو جو مظلوم تھا اس کا ساتھ دینے کے لیے اس ظالم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھون سا مارا تو وہ مر گیا، اس قتل خطا ہوئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ نکلے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے واپسی پہ ان کو جب نبوت عطا کی تو ان کو کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو وہ ڈرنے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے اوپر تو ان کا ایک آدمی بھی قتل کا بھی الزام ہے، تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھارس بندائی، اور اس قصے میں ہر اللہ کے دین کے دعوت کا کام کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ان کی ڈھارس بنداتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جو ہے اس کو جما دے گا تمہیں، یعنی اس کو فرعون کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ فرعون نے کیا کہ ہم نے تجھ کو اپنے آپ بچہ سے نہیں پالا تھا، پھر وہ سارے ان کو، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے، اور تو پھر ہم نے تمہیں پالا اور تم تو پھر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، اور آدمی کو بھی ہمارے قتل کر ڈالا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے نادانستگی میں یہ کیا تھا، اور پھر میرے رب نے اب مجھے نبوت عطا کی ہے۔ تو فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمان اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ رب کا ڈیٹیل سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم میں ذکر کی، اور میں بار بار آپ کو روزانہ اس کی وہ تفصیلات بتاتی ہوں تاکہ میرے بھی ذہن نشین ہو جائے اور آپ کے بھی ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہی مجھے پالنے والے۔ ہم کہتے ہیں نا شاید ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ فرماتے کہ میں، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ بھی بہت اچھے پل جاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو مجھے دو یعنی معجزے ملے ہیں، میں اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈال دیتا ہوں تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے، اور پھر جو میرے ہاتھ کی یہ جو عصا ہے اور یہ جو سوٹی ہے، اس کو جب وہ میں ڈال دیتا ہوں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ تو کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا فرعون نے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اور پھر اس نے اپنے ہرکارے بھیجے اور پھر کہا کہ سارے جادوگروں کو بلا لاؤ۔ تو ان جادوگروں نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب آئے تو فرعون سے کہا کہ جب ہم جیت جائیں گے تو تم ہمیں کیا دو گے؟ ان سے نا گیو اینڈ ٹیک اور جو سودا بازی تھی وہ کی، اور پھر لیکن جب وہ ان کے جادوؤں کو اور ان کی رسیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے کھا لیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے وہ اللہ رب العالمین کے سجدے
کے آگے گر پڑے اور کہا کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا کہ میں نے تم کو تمہارے مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو، تم تو ان کے ساتھ ہی نکلے اور تم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ مجھے میری تخت یعنی تاج سے ہٹا دو۔ تو انہوں نے کہا جو مرضی آپ کر لیں، ہم اب ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہم نا بس بالکل ہی ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سے نا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ پھر چل پڑے اور پھر یہ ساری اس کا قصہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر سارا کہ وہ باپ دادا بھی ان کے ایسے ہی کرتے آئے۔ اور پھر بڑی پیاری سی آیات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تو نا بس اسی رب کے یعنی آگے جھکتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، خلقنی فہو یہدین۔ یہ آیت نمبر 80 کو ضرور آج کل ورد کریں کورونا کے زمانے میں، کہ وہ مجھے اس نے پیدا کیا، پھر میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی دوا اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کی، تو اللہ رب العالمین اس انسانیت کو ضرور اس وبا سے نجات دلا دے، اور ہم سب مریض ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں ہے۔ جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین تو مجھے نا سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور مجھے پھر اس دن رسوا نہ کر جس دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں نا دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھ لینا۔ رسوائی سب سے بڑا عذاب ہے جو دنیا میں بھی ملتا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین خزي الدنیا و عذاب الآخرت دونوں سے ہمیں بچا لے۔ کہا کہ کوئی اس وقت کام نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ اللہ کے ساتھ جو قلب سلیم لے کے آ جائے، اور اس روز جنت پرہیزگاروں کے سامنے لے آئی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کی یعنی سوا عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کو کہا جائے، وہ ہر جو نبی ہے وہ اس نے یہی کہا کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تقوی اور رسول کی اطاعت، یہ ہر رسول نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین پھر عاد کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت ہود علیہ السلام آئے اور وہ اونچے ستونوں والی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ عاد کی قوم پر جب بادل آئے تو بڑے خوش تھے کہ 8 دن اور 7 دن پھر ان کے اوپر مسلسل بارش ہوتی رہی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ایسا خوفناک ریگستان ہے کہ آج اس کو ایمٹی کوارٹر کہا جاتا ہے، ربع الخالی، اور کہا کہ یقیناً اس میں نشانی ہے مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر حضرت سمود علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ہی زیادہ مال و دولت سے اور زراعت سے اور ایک بڑی عالیشان تہذیب سے ان کو نوازا تھا۔ آج بھی ان کے جو عمارات ہیں اور ان کے وہ جو کھدے ہوئے پہاڑ ہیں، وہ آج بھی یعنی مدائن صالح ان کو کہا جاتا ہے، وہ آج بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے بڑا کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی بات مانو، مگر انہوں نے اس کو نہیں مانا اور آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، اور یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، لیکن ان لوگوں نے بھی وہ غلط کام کیے جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے، اور آج پھر وہی LGBT کا سر عام سارے لوگ تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے کہ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے اہل و عیال کو بچا لیا، بجز اس کے ایک گڑیا کی جو ان کی بیوی تھی، جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور پھر ان کو ایسے ان کے اوپر بری بارش برسائی گئی پتھروں کی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ اصحاب الایکہ جو ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ فاتقوا اللہ واتیون، کہ مجھ سے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، لیکن انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی اور ان کے رسولوں کی بات نہیں مانی، حتیٰ کہ ان کے اوپر بھی یہ عذاب آ گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں
کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ حسب و نسب کے اوپر فیصلے نہیں کرے گا، قریب ترین رشتہ دار بھی اگر اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی طرح ان کو بھی عذاب یعنی لے آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ اس لیے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بھی ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کر دیں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ پھر کہا کہ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں میں کانوں میں پھونکتے، اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں جادو اور ٹونے، اور جو غلیظ ترین لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں، جو جادو کالا علم فلاں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے اوپر شیاطین اترتے ہیں، ان کی سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء میں شاعروں کے لیے کہا ہے کہ وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کام کہتے ہیں، وہ شعر کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، مگر ان میں سے جو 4 خصوصیات جن کی ہوتی ہیں وہ اللہ نے ان کو مستثنی قرار دیے کہ وہ مومن ہو، عملی زندگی میں نیک ہوں، اور پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، شخصی اغراض کے لیے کسی کی حجب نہ کرتے ہوں، اور نہ ذاتی اور قومی عصبیتوں کا ساتھ دیتے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے کتنا مقام دیے۔ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں، بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شعروں سے اور ان کی شاعری سے پوری قوم جو ہے وہ اصحاب گراں خیز غفلت سے بیدار ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک انقلابی روح بیدار ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ظالموں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کا یہ پیغام پہنچا سکیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور قرآن کے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔